حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کے ساتھ غار میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اگر دو آدمی ہو تو کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہی ہوتے ہیں بھائی، نمبر ہے، یہ نمبر ہے۔ تو صحابہ کی مذمت ہو رہی ہے، یہ آیت مدح میں نہیں ہے، یہ مذمت میں ہے۔ غار ثور میں جب حضور نے 3 دن میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کون سا افضل ہے؟ مسجد الحرام جو مکہ مکرمہ میں ہے، جو ہمارا اور آپ کا قبلہ ہے، وہ افضل ہے یا غار ثور افضل ہے؟ نہیں، مسجد الحرام افضل ہے۔ مسجد الحرام جو کعبہ شریف ہے وہ زیادہ افضل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما بین قبری و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرے قبر اور میرے منبر کے درمیان یہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد ہے مدینہ منورہ میں، گنبد خضراء اس پہ ہے، سبز رنگ کی گنبد ہے، وہ افضل ہے یا غار ثور افضل ہے؟ جواب دو نا بھائی، کون سا افضل ہے؟ غار افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ گنبد افضل ہے۔ مسجد افضل ہے نا۔ مسلمات میں سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں نبی تھے، وہاں پہ تبلیغ کرتے تھے، بیت اللہ الحرام میں ان کے ساتھ کون بیٹھتا تھا؟ کبھی مسلمان بیٹھتا تھا، کبھی کافر آ کے بیٹھتے تھے نا ساتھ، بیٹھتے تھے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يَدْخُلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ۔ منافق آپ کے ساتھ آتے ہیں اور یہ دل میں کافر ہوتے ہیں، آپ کے دائیں بیٹھتے ہیں، آپ کے بائیں بیٹھتے ہیں، اور یہ کیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنت میں جائیں گے، یہ جنت میں جانے والے ہیں؟ کلا، کبھی نہیں، یہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ انا خلقناہم مما یعلمون، کبھی اللہ فرماتے ہیں میں کبھی ان کو جنت میں نہیں لے کے جاؤں گا۔ تو یہ عزیزو، غار سے تو افضل مسجد الحرام ہے، غار سے افضل تو مسجد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ وہاں پہ لوگ آ کے بیٹھتے تھے، ہر طرح کا آدمی آ کے بیٹھتا تھا۔ غار کی کیا خاصیت ہے بھائی؟ کہ اگر کوئی آیت ہے آپ کے پاس، کوئی روایت ہے، کوئی دلیل، عقلی دلیل ہے کہ اگر غار میں آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو نا تو یہ آپ کے لیے فضیلت ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق جب حضور کے ساتھ غار میں تھے، اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی تھی ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، بلی اس آیت میں ثانی کون ہے؟ ثانی کون ہے؟ ثانی حضرت ابو بکر نہیں، ثانی پیغمبر ہیں، ثانی پیغمبر ہیں۔ اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین، جب اذ ہما فی الغار۔ دیکھو عزیز، اب قرآن کی ترجمہ صحیح طرح سے پڑھو، تراجم دیکھو۔ ثانی پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اذ اخرجہ ان لم تنصروہ فقد نصر اللہ۔ مسلمان تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے، تو صحابہ کی مذمت ہو رہی ہے۔ یہ آیت مدح میں نہیں ہے، یہ مذمت میں ہے۔ دیکھو، تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت نہیں کرتے۔ آج یہ غزوہ موتا کے وقت آیا ہے، غزوہ موتا کے وقت کہ صحابہ جو ہیں وہ نخرے کر رہے تھے کہ ہم نہیں جا رہے، تو آپ نصرت نہیں کر رہے، تو اس وقت بھی نصرت نہیں کی تم لوگوں نے۔ جب اخرجہ الذین کفروا، جب کفار نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے نکالا، ثانی اثنین، وہ دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا، دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا، ہاں، دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا۔ تو آپ کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ اگر دو آدمی ہوں تو وہ کتنے ہوتے ہیں؟ اگر دو آدمی ہو تو کتنے ہوتے ہیں؟ دو ہی ہوتے ہیں بھائی، نمبر ہے، یہ نمبر ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نمبر مدح کے لیے نہیں ہوتی، نمبر مدح کے لیے نہیں ہوتے۔ مدح کے الفاظ کیا ہیں؟ اگر قرآن کہیں فلانی عالم ہے، فلانی باتقوا ہے، فلانی آپ کا ولی ہے، فلانی مطہر ہے، فلانی اس کا بہت مومن ہے، یہ مدح کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ دو ہیں آدمی، اگر دو ہیں بھائی، وہ دو ہی ہیں۔ اگر اس میں مد ہوتا نا تو پیغمبر کو اول بولتے۔ تم نے اس وقت بھی مدد نہیں کیا، وہ جب دو آدمیوں میں سے دوسرا تھا۔ جو بھائی اگر دو مسلمان ساتھ ہیں تو وہ دو ہیں۔ آپ مجھے بتاؤ بھائی، جواب دے دو، دو مسلمان ساتھ ہوں تو کتنے ہیں؟ دو۔ ایک مسلمان ایک کافر ساتھ ہوں تو کتنے ہوتے ہیں؟ 3 بندے، 5 بندے یا 2 بندے؟ 2 بندے۔ 2 بندے۔ ایک مومن ہے ایک منافق ہے، کتنے ہیں؟ 2۔ تو اس میں مدح کیا ہے؟ آپ مجھے بتاؤ اس میں مدح کیا ہے؟ ثانی دو میں سے دوسرا۔ اگر مد ہے نا، اگر کوئی مد ہے وہ مجھے بتاؤ کہ میں سمجھ لوں کہ اس میں مدح ہی ہے۔ ایک منٹ، اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کوئی نہیں کر رہا، وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس میں مدح کیا ہے؟
اگر حضرت ابو بکر صدیق کی شان اگر کم ہے حضرت مولا علی سے تو وہ پہلے خلیفہ کیوں ہیں؟ نہیں ہے نا، ہم یہی عرض کر رہے ہیں کہ پہلے خلیفہ وہ نہیں ہے، وہ سیاست سے بنے ہیں، وہ پیغمبر نے تو ان کو خلیفہ نہیں بنایا نا بھائی. بات باقی فدق جب حضرت عمر آپ کہتے ہیں حضرت عمر نے بی بی فاطمہ پہ دروازہ گرایا تھا. ابھی رات کتنے بجے ہو گئے ہیں بھائی عباس بھائی گجرات میں؟ کتنے بجے ہوں گے؟ 1 بج گئے ہیں. ابھی آپ سو جاؤ بھائی، ہاں چھوڑ دو، ہماری بھی جان چھوڑ دو. اور صحیح کہہ رہے ہو تم، صحیح کہہ رہے ہو تم، سو جاؤ.